بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آج جو سورہ ہے، سورہ نمبر 71 سے لے کر سورہ نمبر 80 تک دیکھیں گے۔ تو سورہ نمبر 71 میں ہے سورہ نوح، 72 میں ہے سورہ الجن، 73 میں ہے سورہ المزمل، 74 نمبر ہے سورہ المدثر، 75 نمبر ہے سورہ القیامہ، 76 میں ہے سورہ الدہر، 77 میں ہے سورہ المرسلات، 78 میں ہے سورہ النبا، 79 میں ہے سورہ النازعات اور 80 میں ہے سورہ العبس۔ پھر دیکھیے سورہ نوح، سورہ الجن، سورہ المزمل، سورہ المدثر، سورہ القیامہ، سورہ الدہر، سورہ المرسلات، سورہ النبا، سورہ النازعات، سورہ العبس۔ تو یہ 10 سورتیں ہیں۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے آگے ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، یعنی اگر کوئی ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ مثلا اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین میں صرف الحمد بھی پڑھے اور قرآن پاک کی آیت سمجھ کر پڑھے تو اس کو ہر حرف پہ 10 نیکی ملے گی۔ جیسے الحمد میں 5 حرف ہے تو 10 نیکی کر کے 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں وہ صورتیں جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، یعنی کہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، بھلے ان کو وہ صورتیں یاد نہ ہو لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ صورتیں کس پارہ میں ہیں، تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ 3 میں ہے سورہ بقرہ، پہلا پارہ میں ہے۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ میں ہے، اور سورہ بقرہ لوگوں کو اس لیے یاد رہتا ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر میں نہیں آتا ہے، تو اس لیے یہ بہت سے لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ تو سورہ بقرہ پہلا پارہ میں ہے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ میں ہے۔ سورہ یوسف 12واں پارہ میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کا اور ایک نام کیا ہے؟ سورہ اسراء، تو وہ 15 پارہ میں ہے۔ سورہ کہف یہ بھی 15 پارہ میں ہے۔ سورہ یاسین پارہ 22 میں شروع ہے۔ سورہ یاسین پارہ 22 میں شروع ہے۔ سورہ محمد پارہ 26 میں ہے۔ سورہ رحمان پارہ 27 میں ہے، یہ بھی سب کو لگ بھگ یاد ہوتا ہے۔ اور سورہ جمعہ پارہ 28 میں ہے۔ سورہ ملک پارہ 29 میں ہے۔ سورہ جن یہ بھی پارہ 29 میں ہے، اور سورہ قدر پارہ 30 میں ہے۔ تو یہ خاص صورتیں ہیں، خاص تو سبھی صورتیں ہیں لیکن یہ وہ صورتیں ہیں جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ کون سی صورت کس پارے میں ہے۔ تو اگر آپ اس کو 1-2 بار دیکھ بھی لیں گے تو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، یعنی کہ اچھا یہ بھی قرآن کے تعلق سے ہے۔ تو ابھی جیسے ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو فلسطین میں جو بیت المقدس ہے جہاں ابھی جنگ چل رہی ہے۔ تو ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے اس کی طرف رک کر کے نماز ادا کیے ہیں، یعنی جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے اس کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔
صبر کرنے والے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو یہی دعا پڑھتے ہیں۔ روزہ کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بندے کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ روزہ کے فرض کرنے کا مقصد بندے کا تقوی اختیار کرنا، مطلب یہ ہے کہ بندہ متقی ہو جائے، بندہ پرہیزگار ہو جائے اور اللہ کا محبوب بن جائے، تو یہ اصل مقصد ہوتا ہے روزہ جو فرض کیا گیا ہے، تاکہ ہم گناہوں سے بچیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جس کو نوٹس کیا گیا۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے، اور جو لنک بھیجے جاتے ہیں اس میں آپ ضرور حصہ لیجئے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ کی جو تیاری ہے وہ کتنی اچھی ہے۔